اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ وہ دیکھے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اچھا عمل حکمی اور فطری عمل ہے۔ جب کوئی حکمی اور فطری عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی اور اس کی موت سلامتی والی ہے۔ یہ وہ ہے جس نے حکمی تعلیم میں استاد کا علم رکھا ہے، اور وہ ناخلف ہوتا ہے جو استاد کی تعلیم میں استاد کا علم نہیں بلکہ غیر علم رکھتا ہے۔ بڑا پاگل ہے کہ تعلیم میں تو استاد کا علم ہوتا ہے، اور یہ مفتی مولوی، یہ حضرت صاحب، یہ سائیں جی، اسے تعلیم میں استاد کا علم نہیں ملا بلکہ غیر علم ملا ہے۔ اس کی مثال آج کل کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے استاد تصویر کو حرام کہتے ہیں، لیکن شاگرد ان کے جو استاد کا علم ہونا چاہیے، استاد کے علم میں جو حلال ہے وہ بات حلال ہونی چاہیے، جو حرام ہے وہ حرام ہونی چاہیے، لیکن ان کے علم میں استاد کا علم ہی نہیں آتا۔ ان کا علم بڑا ہو گیا ہے، استاد کا علم جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب واضح ہے نا، استاد کی تعلیم میں استاد کا علم ہوتا ہے، ان کو استاد کی تعلیم نہیں ملی۔ جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد میں ماں باپ کی صفات ہوتی ہیں۔ جب کسی کو استاد سے تعلیم ہوتی ہے تو تعلیم میں استاد کا علم ہوتا ہے۔ اگر استاد کا علم اسے نہیں ملا، پرچہ دے کر آ جائے، امتحان دے کے آ جائے، فیل ہو جائے گا، کیونکہ تعلیم میں علم ہونا چاہیے اور استاد کا علم ہونا چاہیے۔ اب اس کے پاس کیا؟ غیر علم۔ غیر علم کیا؟ جہالت۔ جہالت سے کوئی پاس تھوڑی ہوتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ میں نے اس لیے پیدا کی ہے کہ میں دیکھوں تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب اچھا عمل جو ہے وہ فطری اور حکمی عمل ہے۔ ایک فطرت ہو اور ایک فطرت کو حکم میں مانا جائے، یہ اچھا عمل ہے۔ اچھا عمل فطرت، اور فطرت میں اللہ کا حکم ہے، لیکن اچھے عمل کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ اچھے عمل کی جو حقیقت ہے وہ ہے حکم کی تعلیم، اور تعلیم میں اللہ پروردگار کا علم۔ جو استاد حرام کہتا ہے وہی شاگرد حرام کہتا ہے، جو استاد حلال کہتا ہے وہی شاگرد حلال کہتا ہے، جو استاد غیر فطری عمل بتاتا ہے شاگرد بھی وہی غیر فطری عمل بتاتا ہے۔ جو استاد کا علم ہے وہی شاگرد کا علم۔ یہ حقیقت ہے، یہ رحمت ہے، یہ محبت ہے، اور یہ استاد کا ساتھ ہے۔ علم میں استاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ استاد تو 2 اور 2 4 بتا رہا ہو اور شاگرد جناب 2 اور 2 5 کی بات کر رہا ہو کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ 5 ہوتے نہیں، جہالت ضرور ہے۔ تعلیم میں علم ہے، اور علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم میں اللہ نے اپنا علم دیا ہے۔ دیکھ لیجیے اللہ کا بندہ وہی بات جو حلال ہے حلال بتاتا ہے، وہی بات جو حرام ہے حرام بتاتا ہے، جو غیر فطری بات ہے غیر فطری بتاتا ہے، جو فطری بات ہے فطری بتاتا ہے۔ یہ ہے استاد کا ساتھ۔ آج کل قرب قیامت ہے، استاد کا علم نہیں ہوتا۔ استاد کا علم اگر ہوتا تو جو حرام اللہ تعالیٰ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم میں
تعلیم میں علم دیا تھا اس علم میں بھی حرام ہوتا، جو حلال دیا تھا علم میں بھی حلال ہوتا۔ صحابہ سے تابعین ہے، تبع تابعین، یہ ایک سلسلہ اللہ کے بندوں کا ہے۔ جب اللہ کا بندہ استاد تعلیم دیتا ہے تو جو اس کے علم میں ہوتا ہے وہی شاگرد کے علم میں آ جاتا ہے۔ اب تو تعلیم استاد کی ہے نا، استاد کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، شاگرد کہہ رہا ہے نہیں جائز ہے، جائز ہے۔ حرام جائز کیسے ہو گیا یہ اس سے پوچھا جائے، اسے نہیں پتہ ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم میں بتایا ہے کہ غیر فطری کام کیسے حلال ہوتا ہے، غیر حکمی کام کیسے حلال ہوتا ہے، اور فطری کام کیسے حرام ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے فطری کھانا پینا ہے لیکن روزے میں حرام ہو گیا، نہ کھانا پینا غیر فطری ہے لیکن روزہ اسی کا نام ہے۔ یہ کون تعلیم دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کس کو تعلیم دیتا ہے؟ اپنے بندے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ بس ایک سلسلہ ہے استاد اور شاگرد کا۔ تعلیم میں علم استاد کا ہوتا ہے، اگر استاد کا علم تعلیم میں نہ ہو تو اسے کہتے ہیں غیر علم۔ غیر علم جہالت ہے، علم علم ہے، غیر علم غیر علمی بات ہے تو جہالت ہے۔ کیا استاد نعوذ باللہ منہا جاہل ہے؟ نہیں، استاد جاہل نہیں ہے۔ استاد کی تعلیم میں جو استاد کا علم ہے وہ علم ہے، علم والا ہے۔ اب جاہل کسے کہیں گے؟ شاگرد کو کہیں گے۔ اب اگر شاگرد جاہل ہے، جب وہ استاد بن جائے گا، خود تو جاہل ہے، اس کے طالب علم کیسے عالم بن جائیں گے، علم والے بن جائیں، کیسے بن جائیں گے؟ یہ قرب قیامت ہے۔ آپ اس بات کو دیکھ لیں، آج کل یہی حالات ہو گئے، ہے حرام لیکن مجبوری میں یہ جائز ہو گیا۔ مجبوری ہماری ہے یا اللہ پروردگار نے جو مجبوری بتائی وہ ہے؟ یہ تو پوچھ کے دیکھ لو، اگر استاد کی تعلیم کے خلاف علم ہوتا ہے تو کوئی نہیں مانے گا، اور اگر کسی کو علم استاد کی تعلیم کے خلاف ہو گیا تو غلط وہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ اللہ بتاتا ہے، اللہ کا بندہ بتاتا ہے، آگے اللہ کے بندے جن کو اللہ کے بندے نے اللہ کا بندہ بنایا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے۔ اب پتہ ہو گیا نا رمضان مبارک کے روزے میں نہ کھانا نہ پینا نہ مباشرت کرنا یہ غیر فطری کام ہے، لیکن اللہ پروردگار نے اپنے حکم میں اسے اونچی عبادت بتایا ہے، اونچی عبادت بتایا ہے۔ جیسے بتایا ویسے ہی بتاؤ نا کہ اللہ پروردگار کی صفت ہے کہ اللہ بھوک کا محتاج نہیں ہے، پیاس کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ بھی بھوک پیاس کی محتاجی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ یہ نکالنے کے لیے اللہ پروردگار اسے تعلیم میں بھوکا رکھتا ہے، تعلیم میں پیاسا رکھتا ہے، ویسے بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، ایسا کھلانا پلانا چاہتا ہے جو ابدی ہوتا ہے۔ تعلیم میں ایسے اللہ پروردگار کرتا ہے کہ اب نماز پڑھے اب نہ کھاؤ پیو، اب روزہ رکھا ہوا ہے اب نہ کھاؤ پیو، اب حج کر رہے ہو اب نہ کھاؤ پیو، اب زکوٰۃ دے رہے ہو زکوٰۃ میں سے نہ اب کھاؤ پیو، دو آگے۔ تعلیم ہی ہے نا، کھانا پینا فطری ہے اب نہ کھاؤ، عمل غیر فطری ہے۔ حقیقت اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو اللہ جانتا مانتا ہے، اللہ اپنی صفات جانتا مانتا ہے، وہ عطا کر رہا ہے علم میں۔ دیکھنا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ عمل فطری ہوتا ہے اور اللہ کے حکم میں فطرت بجا لائی جاتی ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اور اللہ پروردگار کا حکم ہو، پھر حکم کے ساتھ حکم کی تعلیم ہو، تعلیم میں علم ہو استاد کا، یہ حقیقت ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی تعلیم دیا تو یہ علم الہی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حکم صحابہ اکرام کو حکم کی تعلیم دیا تو یہ علم الہی تھا۔ جو علم الہی میں حرام ہے وہ ہمیشہ حرام رہتا ہے، اور جو علم الہی میں حلال ہے وہ ہمیشہ حلال رہتا ہے۔ حرام غیر اللہ ہے، حرام غیر اللہ، غیر اللہ ہمیشہ حرام ہی رہتا ہے، اللہ ہمیشہ حلال ہی رہتا ہے۔ اللہ حقیقت ہے، اللہ رحمت ہے، اللہ برکت ہے، محبت ہے، ساتھ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ لا الہ کا یہی معنی ہے۔ جب کوئی جانتا نہیں اور حرام میں اپنی مجبوری لے آتا ہے، اسے کیا پتہ مجبوری کیا ہے؟ ایک مجبوری وقتی ہے، ایک مجبوری جو ہے وہ دائمی ہے۔ جو وقتی مجبوری ہے وہ چھوٹا جہاد ہے، جو 24 گھنٹے کی مجبوری ہے وہ بڑا جہاد ہے۔ چھوٹے جہاد میں اپنی جان اور مال بچانے کے لیے سارے اکٹھے ہو کے قتل کرتے ہیں، مال لوٹتے لٹاتے ہیں، یہ غیر فطری کام ہے، یہ غیر فطری کام ہے۔ لیکن کر کس میں رہے ہوتے ہیں؟ حکم میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے روزے میں نہ کھانا نہ پینا نہ مباشرت کرنا غیر فطری کام ہے، لیکن کرتے کس میں ہیں؟ حکم میں کرتے ہیں۔ حکم کے خلاف یہی تو غیر فطری کام ہے۔ حکم شادی کرنے کا ہے، یہ شادی نہیں کرتا، حکم کے خلاف، اسی کا نام تو غیر فطری کام ہے۔ لیکن اب مجبوری اللہ پروردگار جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جان اور مال بچانے کے لیے تم قتل کر ڈالو، قتل ہو جاؤ، ان کا مال لوٹ لو، اپنا مال لٹوا دو۔ وقتی جہاد ہے، واپس گھر لوٹ آؤ تو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے اگر مار دیتے ہو تو مجاہد ہو، اور اگر مر جاتے ہو تو شہید ہو۔ ایسی ہے نا، اپنا مال بچاتے ہوئے کوئی مر جاتا ہے، اپنی جان بچاتے ہوئے کوئی مر جاتا ہے، اسے شہید کہا گیا ہے نا۔ یہ جان اور مال بچاتے ہوئے شہید ہوتا ہے، اس لیے چھوٹا شہید ہے۔ وقتی جہاد کے اندر جو گیا ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کا حکم بلند کرنے کے لیے، اپنا جان مال لٹاتا ہے، اس لیے وہ بڑا شہید ہے۔ خون کا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے غیر فطری عمل کسی کو کاٹنا اور اپنے آپ کو کٹوانا ہے غیر فطری عمل، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے یہ سارے کے سارے اجتماعی طور پر جہاد کرتے ہیں۔ اور جب 24 گھنٹے کا جہاد آتا ہے تو اپنا مال اور اپنی جان بچانے کے لیے جس پر آن پڑتی ہے وہ مرتا ہے یا مار دیتا ہے۔ مارتا ہے تو تب بھی جائز ہے، مر جاتا ہے تب بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، عمل دونوں کا قتل کرنے کا ہے۔ جب ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، جو بھی قتل ہو جائے، جو بھی مقتول ہو جائے، دونوں جہنمی ہوتے۔ کیوں بھائی؟ غیر فطری عمل کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اب بات واضح ہوئی کہ جان مال بچانے کے لیے حرام جو ہے، غیر فطری کام جو ہے، اتنا کیا جا سکتا ہے جتنی ضرورت ہے۔ جب وہ جان اور مال لینے کے در پہ تھا دشمن، تو حضرت علی شیر خدا اسے قتل کرنا چاہتے تھے، اور جب وہ نیچے گر گیا، آپ کے قابو میں آ گیا، جب قابو میں آ گیا، اب جان کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مال کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ گرفتار ہو گیا تھا، تھوکا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ جان مال بچانے کے لیے تو قتل کرنا اور ہو جانا
بڑی بات ہے. اور جدھر جان مال بچانے کی بات ہی نہیں ہے وہ قابو میں آ گیا ہے، ادھر معاف کر دینا اونچی بات ہے. استاد کے علم میں جو بات ہے، آج کل کے مفتی مولوی جو شاگرد ہیں ان کے علم میں وہ بات ہی نہیں آتی. حرام پر صرف جان اور مال بچانے کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، اتنا جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ذرا بھی نہیں کیا جا سکتا. جان اور مال بچانے کے لیے دیکھیے کتا رکھا جا سکتا ہے اور تصویر بنائی جا سکتی ہے. کیا بچانے کے لیے؟ جان اور مال. اور جدھر جان مال کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے، دین پھیلانے کے لیے تصویر بنا رہا ہے، مجبوری ہے دین پھیلانا. میں نے حرام سے، غیر فطری کام سے بھی کبھی دین پھیلتا ہے. یہ تو عمل ہو گیا تیرا. غیر فطری کام جب اس میں اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ عمل ہو جاتا ہے. غیر فطری کام پر لعنت اور کرنے والے پر بھی لعنت ہے. نہیں جانتے. استاد تعلیم میں اپنا علم بتا رہا ہے، وہ کہتا سائیں جی ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا، میرا علم اپنا ہی ہے، میں اپنا ہی مفتی ہوں، اپنا ہی عالم ہوں، اپنا ہی سارا کچھ ہوں. یہ حالات ہو گئے. بیٹی ماں کی جگہ پر بیٹھ گئی ہے، ماں ہوتی نہیں. طالب علم استاد کی جگہ پر بیٹھ گیا، طالب علم استاد ہوتا نہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ قرب قیامت ہے. جانتا کوئی نہیں کہ عذر شرعی کیا ہے، حرام غیر فطری، اس پر عمل کرنے کا صرف اور صرف جان اور مال بچانے کے لیے. اتنا حرام کام کیا جا سکتا ہے جس سے جان اور مال بچ جاتا ہو. اور اگر حرام کے ارتکاب سے اسے پتہ ہے نہ جان بچتی ہے نہ مال بچتا ہے، پھر کلمہ حق کے اندر جان بھی دے دو مال بھی دے دو، شہید ہو جانا. شہادت کون لینا چاہتا ہے؟ وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں چاہتا ہے بس، اور اسے پتہ ہی کچھ نہیں. تعلیم تجھے تیرے استاد نے دی ہے، اور تعلیم علم ہمیں نہیں آج تک یہ بات سمجھ میں لگی. سائیں جی نہیں بناتے بس. کیوں؟ سائیں جی کی اپنی سمجھ ہے، مفتی حضرات نے اسے جائز کر دیا ہے. وہ بھائی حرام جائز کیسے ہوتا ہے یہ پتہ ہے؟ جان اور مال جاتا ہو تب کتا جائز ہے رکھنا، تب تصویر بنانا جائز ہے. یہ دو حرام اکٹھے اللہ کے نبی نے ذکر کیے، کتا اور تصویر حرام ہے. کٹھوں کا ذکر آیا ہے. کیوں بھائی؟ تصویر میں روح نہیں ہوتی، تصویر میں نہیں ہوتا، تصویر آپ ہی ہوتے. وہ آپ کا عکس ہے. عکس کو گلے لگانا، عکس کو دیکھنا، یہ سارا کچھ کرنا. وہ بیوی بن گئی ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں. اپنی بیوی کو تو گھر میں بندہ خود ہی دیکھ لیتا ہے، گلا نہیں کھچن کی ضرورت ہے کہ اولاد ہو جاتی ہے. اس میں روح ہے، تجھ میں بھی روح ہے. وہ ہے کسی کی بیوی، دیکھتا تو اسے ہے. وہ ہے کسی کی مخلوق، خالق اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور مختلف عکس اس کے، ان میں روح تو پھونکتا ہے. چلو جو بھی ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ غیر فطری کام جو ہیں وہ حرام ہیں، اور غیر فطری کام جو ہے وہ کسی کا جان اور مال لینا ہے. اور اگر بچانا ہے تو غیر فطری کام کیا جا سکتا اتنا جتنی سے جان اور مال بچ جاتا ہو. اتنا کتا رکھا جا سکتا ہے، اتنی تصویر بنائی جا سکتی ہے جس سے کسی کی جان اور مال بچتا ہو، پراپرٹی کی حفاظت ہوتی ہو، اپنی شناخت ہوتی ہو. لیکن آج کل پتہ کیا ہو گیا؟ بس ان کو بہانہ کوئی چاہیے، تھوڑا سا بہانہ ملے، چوری کیا، ڈاکہ کیا، پتہ نہیں کیا کا کچھ مار دیتے ہیں. پھر وہ بوڑھی جو ہوتی ہے، عورت جو ہوتی ہے، وہ
مبلغ جو ہے بین الاقوامی مبلغ سیب کی طرح، وہ جناب تبلیغ کر رہا ہے ویڈیو بنا کے. عورت کیا کرتی ہے؟ اس کی ویڈیو دیکھ کے عاشق اس پر ہو جاتی ہے. پھر خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھتی، واہ بھیا خواب میں تو ہے اور تیری خواب میں اللہ کا نبی آ گیا. وہ کہتا ہے فلانی اپنے شوہر سے طلاق لے لیں اور وہ فلانا جو عالم دین ہے اس سے شادی کر گانے تھے. اللہ کے نبی کی شریعت ہے، اللہ کے نبی خود ہی اپنی شریعت کے خلاف آگے پھر خود آگے کہہ رہے ہیں. واہ جی واہ، اللہ جیسے کوئی کہے خود آگے کہہ دیتا ہے. مقام بھی دیکھو کتنا اونچا حاصل کیا ہے. ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں مولانا صاحب کو دیکھا، اپنا شور فارغ ہو گیا. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ تصویر میں جو بول رہا ہے نا آواز، وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے. میں جو بول رہا ہوں میری حقیقت میرا بولنا ہے، اور یہ جو بولنے والا میں ہوں نا، اس کا باطن میں سننا ہے، اس کا باطن میں ایک علم رکھنا ہے، باطن میں ایک اللہ پاک کی عطا ہے میں کو جو دی گئی ہے، وہ میں حقیقت ہے. اور میں کا خالق و مالک اللہ جو ہے وہ حقیقت ہے. اس کے علاوہ میری آنکھ، میرا کان، یہ کچھ بھی نہیں، یہ میری وجہ سے ہے. صورت میں ہلچل ہے، سیرت کی کیا بات کروں، محفل میں ہر پل ہے، محبوب کی کیا بات کروں. محبوب کو چھوڑ دیا، اپنا شوہر بھی فارغ، کسی کا شوہر ہے وہ پسند آ گیا. اور بات کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے آگے مجھے کہا ہے. ایسے کہا اللہ کے نبی کی شریعت نے؟ ایسے شوہر چھوڑا جاتا ہے؟ خواب پہ شوہر چھوڑا جاتا ہے؟ خواب تیری ہے، نام تو اپنے نبی رسول کا لے رہی ہے. خواب کیا ہے؟ نیند میں ہوں. خواب کیا ہے؟ نیند میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. مجھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میں تو سو رہا تھا، مجھے تو خواب میں انہوں نے سوتا دیکھا ہے. اور جب مجھے دیکھا میں مر گیا تھا، مجھے تو مردہ دیکھا ہے. پھر جب وہ زندہ کرتے تو وہ زندہ کرتے، جب وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں. تو نے کیسے دیکھ لیا؟ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ کلیم اللہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اسے مت پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنا مشاہدہ خود کرواتا ہے. کیسے کرواتا ہے؟ حکم کی تعلیم، علم الہی جب کسی کو دے دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تب وہ اللہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. اس نے ویڈیو دیکھ کے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا. یہ ایک بات کر کے یہ ساری باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بات پہ اس کو لگا لے. اچھا بات یہ ہے کہ غیر فطری کام جو کہ حرام ہے، حرام کب جائز ہے؟ غیر فطری کام کب جائز ہے؟ جب اپنی جان اور اپنا مال بچانا ہو. بس ادھر کیا مصیبت آ گئی ہے؟ کیا جان اور مال کو مصیبت آ گئی جو ویڈیو بنا کے اپلوڈ ہو رہی ہیں؟ کرتے جاؤ، کوئی بات نہیں، حرام تو حرام ہی رہے گا. میرے اور تیرے کرنے سے کیا ہوگا؟ استاد کی تعلیم میں استاد کا علم ہوتا ہے، لیکن تیری قسمت گندی ہے کہ استاد بھی ملا ہے لیکن استاد کا علم نہیں ملا. استاد ملا ہے، استاد کا علم نہیں ملا. اللہ کا بندہ ملا ہے لیکن اللہ کے بندے کی رحمت نہیں ملی. نبی رسول علیہ السلام نے اپنی رحمت جو دی ہے اس سے ہاتھ ہم نے دھو لیا ہے. اب پتہ چلا کہ زندگی اور موت اللہ نے کیوں پیدا کی ہے؟ اچھے عمل کے لیے، کہ وہ دیکھے اچھا عمل کیا ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ فطری کام اللہ کے حکم میں، یہ عمل ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم میں جو کہہ دیا وہی ہے. حکم کی تعلیم میں جو بتا دیا وہی ہے. اور تعلیم میں علم الہی جو وہ خود جانتا مانتا ہے وہ علم ہوتا ہے. جو اللہ جانتا مانتا ہے تعلیم ہمیں دے، وہ علم ہی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ استاد تعلیم میں اپنا علم دیتا ہے جب تعلیم میں اسے اللہ کے بندے کا، استاد کا علم ہی نہیں ہوا؟ یہ تو فیل ہے نا.
اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. بس لوگ کہتے ہیں اس کا نام مفتی صاحب ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا نام مولوی صاحب ہے، لوگ کہتے ہیں. اللہ تھوڑی کہتا ہے. اللہ تو علم والوں کو کہتا ہے. اور علم والا کون ہے؟ جس کے استاد نے اسے علم دیا ہے. جو استاد کا علم ہے وہی اس میں علم آیا. جسے استاد حرام کہتا ہے اسے ہی وہ حرام کہتا ہے. ہم جی بریلوی ہیں، ہم جی سنی ہیں، ہم جی دیوبندی ہیں، ہم یہ. ان کے سب استاد جو تھے تصویر کو اور کتے کو حرام کہا کرتے تھے، اور مانتے جانتے بھی تھے کہ حرام ہے، اس کی طرف کبھی نہیں جاتے تھے. کئیوں نے تو حج پر جانے سے انکار کر دیا کہ وہ تصویر مانگتے تھے. اور لیکن کوئی بات نہیں بھائی، جدھر جان اور مال کو لٹانے کا اور بچانے کا حکم آیا ہے، ادھر غیر فطری کام جو ہے وہ جان اور مال بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت میں داخل ہونے کے لیے حرام چھوڑا جا سکتا ہے. دیکھو نا کتنی واضح بات ہے. چھوڑا جا سکتا ہے تو مراد کیا ہے کہ حرام تو اس نے چھوڑا ہوا ہے. یعنی سنت میں داخل ہونے کے لیے، حلال میں داخل ہونے کے لیے تصویر حرام ہے، لیکن سنت میں داخل ہونا ہے. اب کیا کریں؟ اب بنا لو. کیوں بھائی؟ جان مال بچانے کے لیے حرام کیا جا سکتا ہے، تو ایمان علم کے اضافے کے لیے اور یہ پیسے سارے جو اللہ نے دیے ہیں، جان مال دی، یہ نہیں خرچ کیا جا سکتا؟ یہ بھی خرچ کیا جا سکتا. لیکن استاد کی تعلیم میں استاد کا علم ہوتا ہے. انہوں نے استاد کی تعلیم میں استاد کا علم نہیں لیا. بس اتنی سی بات. ہم جی بریلوی ہیں، جی ہم دیوبندی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. ٹھیک ہے، تو سارا کچھ ہی ہے. استاد کی تعلیم میں استاد کا علم تیرے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے سونا سی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں یہ سارے کیمرے پھیمرے ویڈیو پوڈیو پتہ نہیں کیا کیا کچھ فلمیں، یہ سارا کچھ موجود تھا. لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں، سنت پہ عمل کرنا یہ محفوظ بس ہے. گھر میں ریڈیو ٹی وی، حالانکہ ریڈیو میں تصویریں نہیں آتی لیکن ساز آتے ہیں. ریڈیو بھی نہیں رکھا کرتے. یہ اللہ والے ہیں جن کی تعلیم میں ان کے استاد کا علم ہے. آج ہی ہم بریلوی، عامر رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ کے نزدیک حرام ہے، ان کے نزدیک جائز ہو گئی ہے. ان کو یہ پتہ نہیں جائز کیسے ہوتی ہے، حرام جائز کیسے ہوتا ہے. جب جان اور مال بچانا ہو، اس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو، تب حرام غیر فطری اتنا حلال ہو جاتا ہے جس سے جان اور مال بچتا ہو. اور جدھر وہ جان اور مال دیکھتا ہے نہیں بچتا، ادھر غیر فطری کام کو وہ تھوکتا بھی نہیں ہے اور اپنی جان اور مال کو جان آفری کے حوالے کر دیتا. وما توفیقی الا باللہ. اللہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.